الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ دین و دنیا کا پروگرام ہر اتوار کو 6 سے لے کر 7 بجے تک آپ کے سامنے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ کال کر سکتے ہیں اور رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہو، شرعی رائے معلوم کرنی ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے خواب سنانی ہو اور اس کی تعبیر چاہیے، مطلب آپ پوچھنا چاہیں تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ جادو ہو، جنات کا سلسلہ ہو، تعویذات کا سلسلہ، اس سلسلے میں آپ کو مشاورت کی ضرورت ہو اور ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ اس سلسلے میں بھی اس پروگرام میں آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں یا اپنے مشورے سے ہمارے سامعین تک یہ بات پہنچانا چاہیں تو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا۔ جو آپ کو لوکل کال نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کی آواز آن دا ایئر براڈ کاسٹ ہوگی، ہم بھی سنیں گے، سامعین بھی سنیں گے، اور پھر اس کے جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اسی مجلس میں پیش کیا جائے گا۔
محترم ناظرین سامعین کرام، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان مبارک کے مہینے کی بالکل اب آمد ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعا سے۔ آپ بہن خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ نام۔ بس میں ایک خواب بتانی ہے۔ جی بتائیں جی۔ میں نے دیکھا ہے ایک شاپ ہے، اس میں جاتی ہوں اور ادھر چھوٹے چھوٹے ماؤس جو چوہے ہوتے ہیں پھرتے ہیں، اچھا تو میں بیگ لیتی ہوں آٹے کا، تو انہوں نے مجھے آدھا پھٹا ہوا بیگ دیا ہے، تو پھر میں جاتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں مجھے صحیح چیزیں نہیں دی، تو میں ادھر ان کے بکرے بندے بکرے، تو میں ایک کالا بکرا کہتی ہوں میں کالا بکرا لے کے جاؤں گی، تو بس وہ شاپ والا آتا ہے تو کہتا ہے بکرا نہیں لے جا سکتی آپ، تو اس لیے پھر بس ایسے ہی باتیں کرتے کرتے آنکھ کھل گئی ہے۔ جی تو دوسرا یہ ہے کہ میرے آدھے سر میں بہت درد ہوتا ہے، پیچھے کان کے پیچھے، ڈاکٹر کہتے ہیں آرتھرائٹس ہے، اچھا تو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں کھاتی ہوں، لیکن پتہ نہیں بس وہ ایکس رے وغیرہ کیے انہوں نے کیا کہ آرتھرائٹس ہے، بہت بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں یا بتائیں۔ تو یہ جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے؟ جوڑوں میں، سب جوڑوں میں نہیں ہوتا، بس پیچھے کان کے پیچھے سر میں زیادہ ہوتا ہے اور تھکاوٹ رہتی ہے جسم میں، تو ایسے ہی بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بس پریشانی بہت، گھر میں بھی پریشانی ہے، بچوں کی بھی، سب کچھ۔ جی انشاءاللہ تعالی، جی انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، جی اور یہ ہے کہ کچھ دوائیوں کی اور تدبیر کی بھی آپ کی طرف رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اسی پروگرام میں۔ جی تو یہ خواب کے بارے میں پلیز مجھے بتائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے، بکرے کا، کالے بکرے کا؟ ہاں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ اس خواب میں اس تعبیر کا آپ کو جو آپ کی خواب ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں آپ سنتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی جزاک اللہ، آپ نے فون کیا، شکریہ، بہت بہت جی مہربانی۔ جزاک اللہ بہن، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ جی ایک اور کال ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے بہن؟ ہاں جی خیریت سے۔ میں نے پوچھنا تھا، یہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے جی کہ نیچے کے دانت گر گئے ہیں، 2 یا 3، اچھا لیکن بلڈ نہیں نکلا، دانت گرے ہیں، جی تو اس کی کوئی تعبیر ہے کچھ؟ میں نے ویسے صدقہ تھوڑا بہت دے دیا ہے، لیکن جی بچے ہیں؟ جی بچے ہیں آپ کی بیٹی کے؟ جی نہیں، وہ ابھی شادی نہیں ہوئی اس کی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ جی اچھا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ آپ پروگرام سنتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعبیر آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ جی اچھا، جی تو اس کے لیے کوئی ساتھ وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کو؟ شادی ہو جائے، کوئی اچھا سا وظیفہ ہو۔ جی انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا ابھی دیں گے۔ بتا دیں گے، میں سنتی رہوں پروگرام؟ ہاں پروگرام آپ سنتے رہیں تو انشاءاللہ ٹھیک، تعالیٰ ہم سوالات لے رہے ہیں، ہاں اور میرا پھر نام مسز احمد ہے۔ مسز احمد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی، اوکے جی، شکریہ۔ اوکے السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی جزاک اللہ۔ جی جی میں بس جب آپ کا پروگرام شروع ہو رہا تھا پہلے بیٹھ جاتی ہوں، سارے کام کر جی لیتی ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے اس عمل میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ جی سر میں نے خواب 2 خواب سنانے تھے۔ جی ایک خواب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، جی بہت خوبصورت، وہاں بہت جس طرح یہ ادھر مکہ میں گھر نہیں بنے ہوئے پہاڑوں کے اوپر، جی اس طرح جیسے گھر بنے ہوئے سارے پہاڑ کے اوپر نا، تو میرا بیٹا کہتا ہے ہمارا بھی گھر ادھر ہے، جی تو کہتی ہوں ہمارا گھر کدھر ہے، مجھے دکھاؤ، تو جی مجھے وہ گلیوں میں سے دیکھا تھا، میں کہتی ہوں یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے، لیکن ایک وہ جگہ لے جاتے کہتے یہ گھر ہے، اس میں وہ گھر ابھی بن رہا ہے، تو اس میں وہ میرا میں ایک بیڈ روم ہے، اس میں بھی وہ سلیبے بنا رہے ہوتے ہیں،
جی میں کیونکہ یہ تو ہم ڈیکوریشن کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں، تو میرا بیٹا وہ اب سامان کوئی صوفے وغیرہ لے کے آ رہا ہوتا ہے تو گھر میں رکھا ہوتا ہے. جی تو ایک خواب تو یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میری بیٹی ہے، ہم بازار گئے ہیں جی تو کپڑوں کی دکان پہ گئے ہیں، تو میں کپڑے کچھ اپنے لیے گرمیوں کا خریدنا چاہتی ہوں. جی میں ایک وہ پیلے رنگ کا سوٹ دیتی ہوں تو میری بیٹی کہتی نہیں یہ نہیں مجھے پسند. تو دوسرا سوٹ ہوتا ہے وہ میں کہتی یہ بتاؤ، کہتی ہاں یہ لے لیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. جی تو صاحب ایک یہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور کیا جب وہ ایک دفعہ مکہ کی چھت پہ آئے تھے تو ان کا ایک پر مشرق میں پورا آ گیا تھا، دوسرا مغرب میں پورا آ گیا تھا. جی بس اس سوال کا جواب دے دیجیے. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. جی جی وہ ایک سنا ایک پر ان کا پورے مشرق میں تھا، ایک پورے مغرب میں تھا. جی بہت جی بڑا پر ہے. جی تو بس یہ اتنا ہی پوچھنا تھا. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم یہ ہے کہ آج یہ شعبان کے متعلق بھی بات کرنی تھی اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بات کرنی تھی، اور جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا تھا. لیکن ہم یہ خوابوں کے جوابات دے دیتے ہیں، بعد میں ہماری کالیں آ جائیں گی تو پھر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم پہلے سے تو جو پہلی بہن نے یہ دکان میں گئی اور وہاں پر چوہے اور کالے بکرے والی جو خواب ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ آپ کے لیے جتنے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، تو اس میں آپ احتیاط یوں برتا کریں کہ یہ ہے کہ آپ حقائق کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں. صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی جان پہچان والے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ نہ کیا کریں. کوئی رائے بھی دے، کوئی مشورہ بھی دے، تو زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ محفوظ رہیں گی، اور یہ آپ کے لیے ہدایت ہے اس خواب کے ذریعے سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ لین دین کی کبھی صورت آتی ہو، بالخصوص جو قریب کے ہوں، تو اس میں احتیاط اس طرح آپ اپنائیں کہ اپنے ذہن کو استعمال کریں، چیزوں کو پرکھیں اور چیزوں کو تولیں، اور تولنے کے بعد اپنی رائے قائم کریں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. جلد بازی پر فیصلہ نہ کریں، اور کسی نے یہ بتا دیا کہ چونکہ جان پہچان ہے چلو اس کے مطابق عمل کرنے سے، تو اس طریقے سے کسی طرح کے بھی کہیں بھی مکاری یا چالاکی ہوگی، وہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے رہیں گے. تو بس یہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے، احتیاط آدمی رکھتا رہے، ہلکے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ٹھیک رہے گا. اور یہ ہے کہ آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ سر کی مالش کیا کریں. نمبر 2، پانی کثرت کے ساتھ پئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، صبح نہار میں نو اور دن کے اندر بھی. تو اور یہ ہے کہ آپ پانی کثرت کے ساتھ پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغی طاقت کی دوائیں بھی آپ استعمال کریں. جو پاکستانی قیمتی بادام ہوتے ہیں وہ کھائیں، اور اس میں کڑوا دانہ بالکل نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ احتیاط آپ برتی رہیں گی تو یہ ایک بہتر عمل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر جوڑوں میں درد ہو اس طرح کا، اور تو ارتھرائٹس کی ہو، تو اس کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں آپ بادی چیزوں سے پرہیز رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان ہدایت پر عمل کریں گے تو بہتر ہوگا. اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری. اے اللہ میرے جسم میں تو عافیت پیدا فرما، وعافنی فی بصری، اور میری نگاہ کے اندر بھی عافیت فرما. تو یہ خاص طور پر جسم کے، پورے جسم کے
امراض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو ان کے الفاظ میں پڑھ رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکات کلمات کی وجہ سے اے اللہ مجھے تو عافیت عطا فرما۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہیں اس دعا کے ذریعے سے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ، سنے ہوئے الفاظ اور جملے جو بابرکت ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں۔ تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامان کا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ تو یہ مختصر دعا ہے، اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ رہی ہو تو پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں، میں ریکارڈڈ میسیج بھیج دوں گا، اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہم عافینی فی جسدی وعافینی فی بصری۔ خاص طور پر نگاہ کی بات کے اندر جسم کی حفاظت کے بعد نگاہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے۔ اور ہماری مسز احمد نے جو خواب میں دیکھا آپ کی بیٹی کے دانت گرے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ کے بیٹی اور اس کی اولاد اور وہ آگے جو ان کا سلسلہ ہوگا جی، اور قریبی جو ان کے متعلقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ابھی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کو اور بیٹی کے خاندان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ ہے کہ یہ آدمی کے تصورات میں بیٹیوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور پورے خاندان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، تو اس دعا کو بڑی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، اور بیٹی کے لیے خاص طور پر نیت کر کے اس دعا کو آپ پڑھتے رہا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور رشتے کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ 313 دفعہ استغفار پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، اور صبح کے وقت سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ 100 دفعہ کا یہ انشاءاللہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو ہر نماز کے بعد استغفار کر لیا کریں، اور صبح کے وقت نماز کے بعد یا صبح کے وقت 100 دفعہ اس وظیفے کو پڑھا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اور ہماری بہن جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتی ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اور اخلاص میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ کی پہلی خواب جو پہاڑی علاقہ ہے، گھر بنا ہوا ہے اور جہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو جو گھر فتنے سے محفوظ ہو، عقیدے کا فتنہ ہو، عمل کا فتنہ ہو، اس سے بچا ہوا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام اور آپ کے گھر کی حفاظت اور سنت کا اہتمام جو فتنوں سے بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت آپ کو اس خواب کے ذریعے سے دکھائی ہے۔ اور یہ دوسری خواب جو بیٹی کے بازار جانے کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ان کے لیے رشتے ہیں، تو رشتوں کے بارے میں جو بات چیت چل رہی ہوگی یا چلی ہوگی اور اچھا جو ہے وہ فیصلہ کریں گی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رشتوں کی، بچوں کے رشتوں کی، یا جو کچھ بھی وہ رشتوں کے بارے میں
فیصلہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے میں برکت نصیب فرمائیں گے، اچھا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو باقی آپ کا سوال حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، تو روایات میں یوں آتا ہے، بخاری شریف کی کتاب جو قرآن پاک کے بعد اصح الکتب کہا جاتا ہے، کہ جس کی روایتیں علماء کرام کے یہاں جو سخت شرطیں ہیں، ان شرطوں کے مطابق بڑی سخت شرطوں کے ساتھ جو روایتیں ہیں، اعلیٰ درجہ کے اساتذہ جو بیان کرتے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک جتنے اساتذہ ہیں وہ اعلیٰ درجے کے بڑے اپنے دور کے متقی، پرہیزگار، صاف ستھرے، عادل لوگ، وہ اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سیاستہ کی کسی اور کتاب بھی نہیں ہے جتنے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ سلسلہ ہے۔ تو اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبریل علیہ السلام کے دیکھنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو ایسے ذوق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں جس طرح کہ آج کل کے خطباء اور مجالس والے اور دوسرے لوگ اپنے اپنے تقریروں کو سنوارتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حرا کے واقعے کو بھی، غار کے واقعے کو بھی عجیب انداز کے ساتھ روایتوں کے فن کو ظاہر کرتے ہوئے اپنا ایک آرٹ ظاہر کیا ہے اپنی کتاب میں، اس واقعے کو مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات ادا فرمایا کرتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے۔ فکان یتحنس وہو التعبد، اور یہ تحنس اکیلے تنہا وہاں رہتے تھے اور اپنے ساتھ کھانا لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو وہاں کا حرا کے حاضری کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمائے، اور حرا کے غار میں بیٹھ کر انسان آج بھی اگر دیکھے کہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں مکہ کے اندر اور منزلیں آ چکی ہیں، لیکن وہ ایک پتھر کے برابر نظر آتی ہیں دور سے، کہ گویا کہ ایک کنکر کسی نے رکھ دیا ہے۔ تو سارا آسمان کھلا ہوا نظر آتا ہے، زمین کا پیٹ بھی کھلا ہوتا ہے اور پورا کا پورا آسمان بھی کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھنے والا جب اس طرح نگاہ کرتا ہے تو پورا آسمان کا مطلع اور چہرہ وہ سامنے کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دیدار ظاہر فرما رہے تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے اسی طرح ظاہر فرمایا، اپنے پر کھول دیے اور کھولتے گئے تو پھر ایک پر جو ہے وہ جو ہمیں مشرق کا نظر آتا ہے اس کو ڈھانپ لیا، اور دوسرا پر جو کھلا تو وہ سیدھے جا کر زمین و آسمان کا وہ کنارہ جو مغرب کی جانب تھا وہاں جا کر کھل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر اور شعبان، معراج اور عنایات کے متعلق ہم پروگرام کے بعد بیان کریں گے، اور آپ کی کالوں کے انتظار میں رہیں گے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔